بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاتمہ بالخیر یعنی خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات کر رہی تھی، تو اس میں سب سے پہلا سبب جس سے انسان کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے وہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، یعنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرنا، اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو غیر محرم کو نہ دیکھنا. اور دوسرا سبب ہے مسواک کا، یعنی جب بھی وضو کیا جائے مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے تو اس سے بھی انسان کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، یعنی آخری وقت میں انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ مسواک ایک ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. مسواک موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور صرف یہ شفا ہی نہیں بلکہ انسان کی ہدایت کا سبب بھی ہے. احمد بن محمود غالباً یا محمود بن احمد ایک عربی عالم تھے، عرب تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ سابقہ عیسائی تھا، یعنی پہلے وہ عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں دانتوں کی بیماری کے اندر مبتلا تھا. وہ عیسائی سابقہ عیسائی کہنے لگا کہ میں دانتوں کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور میری بیماری ایسی تھی کہ مجھے شفائی نہیں مل رہی تھی. اور میں ایک کہتا ہے کہ امریکہ کا ایک بورڈ بیٹھا ڈاکٹروں کا، اور اس نے میرا معائنہ کیا اور پھر علاج تجویز کیا. اور جو بورڈ تھا، بورڈ کا جو بڑا سربراہ تھا، میں اس کا مریض تھا. اور نے ایک نسخہ لکھا، یعنی دوائی لکھی، اور مجھے وہ پرچی دے دی، کہا کہ جاؤ یہ لے لینا اور استعمال کرو. اور اتنے دن کے بعد واپس آنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ان سے وہ پرچی لے کے میں آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک دوست مل گیا، مسلمان دوست تھا وہ. اور اس مسلمان دوست سے میں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک ہماری تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے فلاں جگہ پر، میں اس کے پاس جا رہا تھا. تو اس نے مجھے بھی دعوت دی، تم بھی میرے ساتھ چلو. میرا دوست تھا، میں انکار نہ کر سکا، میں اس کے ساتھ چل پڑا.
اور وہاں پر ہم پہنچے تو وہ 8-10 ساتھی تھے، اور ہم ان کے پاس بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جیبوں سے لکڑیاں نکالی تھی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے لکڑیاں نکالی اور وضو کرنے لگے، اور وضو اور مسواک کرنے لگے، اور میں ان کو دیکھ کر رہا۔ اور پھر جب وہ مسواک کر کے فارغ ہو گئے، وضو کر کے نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہو گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو مسواک کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے مسواک کے فائدے بتانا شروع کر دیے، اور میں حیران ہوتا رہا وہ باتیں سن کر۔ پھر انہوں نے، ان میں سے ایک ساتھی نے، ایک بھائی نے ایک مسواک مجھے بھی دے دی، کیونکہ میں نے وہ مسواک استعمال کی، اسی وقت میں نے استعمال کی، تو میرے دانتوں کو کچھ سکون سا ملا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز کا وقت ہوا، انہوں نے استعمال کی، میں نے بھی ان کے ساتھ استعمال کر لی، اور مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ اور وہ میرا جو دوست آج مجھے لے کر آیا ہوا تھا، پھر اس نے وہیں پر رات گزاری، اس نے مجھے کہا کہ تم بھی یہیں پر رات گزارو میرے ساتھ، تو میں نے حامی بھر لی، میں رات انہیں کے پاس رہا۔ وہ جیسے جیسے مسواک کرتے تھے، وہ دیکھتا دیکھتے میں بھی مسواک کرتا تھا، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، میں وضو نہیں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی تو صبح مجھے کافی افاقہ محسوس ہوا، اور پھر میں ان کے پاس 8 یا 10 دن رہا، اور 10 دن کے بعد میری بیماری تقریباً 80% ختم ہو گئی، 80% میری بیماری ختم ہو گئی۔ اور میں نے وہ 10 دن کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اور اس نے جب میرا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ شاید اس دفعہ جو ہم نے دوائی لکھی ہے وہ اثر کر گئی ہے، اس دفعہ جو ہم نے دوائی لکھی ہے اس نے اپنا اثر دکھایا ہے، اس نے تمہیں فائدہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، دوائی تو میرے پاس ویسی موجود ہے، میں نے اس میں سے ایک گولی بھی استعمال نہیں کی۔ پھر وہ کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ تمہاری تو 80% بیماری کم ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ مسواک نکالی، میں نے اس کو دکھائی، اور پھر اس ڈاکٹر نے مسواک کے اوپر ریسرچ شروع کر دی، تحقیق شروع کر دی۔ پھر اس کے سامنے جتنے بھی فوائد آئے، اس کے بعد جو بھی مریض آتے تھے وہ میڈیسن کے ساتھ مسواک بھی ضرور تجویز کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی تاثیر ہی ایسی رکھی ہے کہ یہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے، تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی مسواک کی وجہ سے، مسواک کی برکت سے میں مسلمان ہوں، مسواک کی برکت سے میں مسلمان ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج مسواک کے اندر ہے، صرف موت کا علاج ہے، اور ہدایت کا سبب بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کو لازم کریں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے عظیم ترین سنت ہے مسواک۔ اور مسواک کی جو 70 فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ من منافعہ تذکیر الشہادۃ عند الموت، کہ جب انسان موت ہونے لگتا ہے تو اس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ 70 فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، تو ہمیں مسواک کو لازم کرنا چاہیے، اور مسواک کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا جو سبب ہے اور تیسرا جو عمل ہے خاتمہ بالایمان کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس سے بھی انسان کو آخری لمحات میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے
تو ہم میں سے ہر انسان پر اللہ رب العزت کی لاتعداد نعمتیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور بعض تو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہمیں احساس ہے، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں احساس و ادراک بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم نہیں گن سکتے، یعنی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، انگنت نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے بڑی اور عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں گدھا بنا دیتے، کتا بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اور پھر دوسری جو سب سے بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمایا، دین عطا فرمایا۔ اب اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر تو کتنے لوگ ایسے ہیں عقل میں اور شکل میں ہم سے اچھے ہیں، لیکن ان کو دین جیسے عظیم نعمت میسر نہیں ہے، حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اب ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے اللہ رب العزت کو درخواست نہیں لکھی، اور بغیر مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، اگر آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، نابینے ہوتے۔ اور پھر ہمیں کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، کپڑے عطا فرمائے، اور اسی طرح پانی عطا فرمایا، کھانا عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، ہمیں عقل عطا فرمائی، اور ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اگر ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ یہ آج معاشرے کے اندر ہم عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اس اللہ رب العزت کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اگر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اس کی نعمتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کون سی نعمتیں ہیں، میرے پاس تو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، زمین نہیں ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ شکر ہے ہی قربت کا۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، دل میں بٹھائیں کہ شکر ہے ہی قربت کا، کہ جب غریب آدمی اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں تھوڑی اس کو نظر آ رہی ہے، اگر وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ شکر ہے ہی غربت، اور شکر کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ الاعتراف بنعمت المنعم مع تعظیمہ وتوقیر النفس علی هذه الطریقہ، کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور تسلیم کرنا، پھر اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یہ اصل شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرنا، ان کو یاد کرنا، یاد کر کے پھر ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور پھر اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ لیکن انسانی فطرت ہے
کہ انسان لے کر تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن دینا انسان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو تو نے مجھ سے نعمتیں لی ہیں، ان نعمتوں کا حق بھی تو ادا کرو، اور وہ حق یہ ہے کہ مالک الملک کی ان نعمتوں کا احسان مانو، اعتراف کرو کہ میرا اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے کہ اس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر اعتراف کر کے اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرو، اس کو شکر کہتے ہیں۔ لیکن بندے کو ایک مشکل کام لگتا ہے، یہ شکر ادا کرنا بندے کو بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے۔ اس لیے شیطان کو بھی پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، یہ نعمتیں بہت مانگیں گے لیکن ان کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس لیے اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اتار دیا، پار سے نکال دیا، تو پھر وہ کہنے لگا کہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے، اپنے دربار سے نکالا ہے، میں اس کی اولاد پر ایسی محنت کروں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان میں سے اکثریت ناشکر ہوں گے، کہ تو ان کو نعمتیں عطا کرے گا لیکن وہ تیری نعمت پر تیرا شکر نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت بطور کتاب فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میں جو اپنے بندوں کو نعمتیں دے رہا ہوں، ان نعمتوں پر، میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ فرماتے ہیں اکثریت ایسی ہے کہ جو تیری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور صحیح شکر یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق استعمال کریں، یہ صحیح شکر ہے۔ مثلا جتنے بھی احکامات، مثلا نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے، یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، ان احکامات کی ہم پابندی کریں، یہ ہے اصل شکر، یہ ہے اصل شکر۔ اب دیکھیے قاعدہ اور قانون ہے، دستور ہے یہ کہ اگر ادھار کا مال ہو تو پھر دینے والے کی ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کھول دیکھتے بند کر دیا، کھول دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قاعدہ اور قانون ہے، سارا کھول دینا۔ قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر ادھار کا مال ہو تو دینے والے کی ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ایک گاڑی لیتے ہیں کرائے پر، اب جو گاڑی کے مالک ہوتے ہیں وہ ہمیں ہدایات دیتے ہیں کہ اس گاڑی کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال نہیں کرنا، ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے نہیں استعمال کرنا۔ اگر ہم اس گاڑی کو ان کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں تو پھر وہ گاڑی ہمیں دیے رکھتے ہیں، اگر ان کی ہدایات کے مطابق ہم اس گاڑی کو استعمال نہ کریں تو پھر وہ اس گاڑی کو واپس لے لیتے ہیں کہ تم نے ہماری گاڑی کو ہماری ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ اور یا ہم کسی کو کرائے کا مکان دیتے ہیں کرائے پر، اگر اس کو صحیح استعمال نہ کرے کرایہ دار، یعنی اس کا خیال نہ رکھے، تو پھر مالک مکان جو ہے وہ اس کرایہ دار سے مکان کو خالی کرا لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ ہمارا جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یہ امانت ہے، ہمارے پاس ایک جسم کا ادھار کا مال ہے۔ اب جو ادھار کے مال پر فرشتہ ہوا کرے یا یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ جیسا کہ پچھلے دنوں وہ موم بتی آنٹیاں تھی جو ابری تھی، ایک دفعہ آئی تھی، جلوس نکال رہی تھی اور نعرے لگا رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ مارچ کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور اللہ معاف فرمائے ایسے گندے نعرے تھے ان کے کہ انسان کو دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ایسے گندے گندے نعرے تھے، اور شرع عام نے جلوس نکالا ہوا تھا، غالباً 8 مارچ ان کا جلوس تھا، مارچ گزرا ہے، اور بڑے عجیب عجیب نعرے لگا رہے تھے، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں۔
میں جس سے چاہوں اپنا تعلق رکھوں، میں جس سے چاہوں اپنا تعلق نہ رکھوں، کیونکہ میری مرضی۔ یہ جسم تو ہمارا نہیں ہے، جسم تو ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اور ہمارے رب کی ہمارے پاس یہ امانت، اور ہم بھی اگر اس جسم کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور اس کی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے امانت میں خیانت کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق استعمال کریں، اور یہ صحیح شکر ہے، یہ صحیح شکر ہے۔ اور اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے، اور پھر تذکرہ کر کے ان نعمتوں پر میرا شکر بھی ادا کیا جائے، تذکرہ بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مثلا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے آنکھ عطا فرما رکھی ہے، تو ہمیں اس بات پر آنکھ کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرما رکھی ہے، کہ مجھے راستہ نظر آتا ہے، میں اچھے اور برے کو دیکھ سکتا ہوں، میں فائدہ مند اور نقصان دہ چیز کو دیکھ سکتا ہوں، یا اللہ تیرا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ رب العزت بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے، اور پھر ان پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کو یہ ایک مشکل کام نظر آتا ہے، انسان کو یہ ایک مشکل کام نظر آتا ہے۔ مثلا ایک نوجوان ہے، اور وہ نوجوان نوکری کے لیے جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ انٹرویو دیتا ہے، اور انٹرویو میں وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی پوچھے بھائی کیا ہوا، تو وہ آگے سے کارگزاری سناتا ہے کہ انٹرویو لینے والے نے یہ سوال کیا اور میں نے سوچ سمجھ کر یہ جواب دیا، اس نے یہ سوال کیا میں نے سوچ سمجھ کر یہ جواب دیا۔ اب ہر بات کے جواب میں وہ میں کہہ رہا، یعنی سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنی عقل اور اپنی قابلیت کو دے رہا ہے کہ مجھے میری عقل اور قابلیت کی وجہ سے نوکری ملی۔ اگر اسی بندے انٹرویو میں فیل کر دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، پھر کوئی اگر اس کو پوچھے بھئی کیا بنا، تو آگے سے جواب دے رہا ہے جی جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کی مرضی۔ تو بھائی جب ہم سلیکٹ ہوئے تھے کیا اس وقت اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ اس وقت میں تو اللہ کی مرضی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اسی وقت شکر ادا کرتے، ہم اس وقت بھی شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں اس نعمت کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے خزانوں میں سے ایک ذرہ مجھے بھی عطا فرمایا نوکری کی صورت میں۔ لیکن انسان کو یہ ایک بہت مشکل کام نظر آتا ہے، شکر کرنا انسان کو انتہائی مشکل کام نظر آتا ہے۔ تو بہرحال، اور پھر یہ نعمتوں کا جو شکر ہے یہ ایک قسم کا قیمت ادا کرتا ہے۔ یہ بات غور رکھو، نعمتوں کا شکر یہ قیمت ادا کرنا ہے۔ مثلا ہم دکاندار پہ جاتے ہیں اور اس دکاندار سے ہم کچھ چیز لیتے ہیں، اگر ہم اس چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں، اس کو پیسے دے دیں تو وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس دکاندار کو اس چیز کی قیمت ادا نہ کریں، اس کو پیسے نہ دیں، تو پھر وہ دکاندار واپس لے لیتا ہے، بھائی میں نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، میں تمہیں چیز نہیں دے سکتا، یہ چیز تمہاری نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں بھائی باتیں کرنی ہے تو باہر جا کے یہ مسجد باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ روکا ہے، کم از کم عقل کر لیا کرو، سوچ لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ ایک مطلب بیان ہو رہا ہے، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، تو اس سے باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کئی مرتبہ میں روک چکا ہوں، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے بھائی،
مجمع بیٹھا ہے اور مجمع کے یہ آداب کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجمع کے آداب کے خلاف ہے. بلکہ ایک مسئلہ اور بھی میرے ذہن میں آ گیا، آپ سمجھ لیں اچھی طرح، کہ ہمارے ہاں اکثر جب بیان ہو رہا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں السلام علیکم کہنا شروع کر دیتے ہیں، مجمع میں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی بات ہو رہی ہو اس وقت سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر آرام سے بیٹھ جانا چاہیے. یہ مجمع کے آداب کے خلاف بات ہے. تو کم از کم ہم نے سوچنا چاہیے، اللہ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے دی تھی، تو ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مجمع قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے اس کو شروع کر دی تو بات ہے بھلا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم دکاندار کو پیسے دے دیتے ہیں تو وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے، اس کو قیمت ادا کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو پیسے نہیں دیتے تو وہ دکاندار چیز واپس لے لیتا ہے. تم نے ہمیں مجھے پیسے نہیں دیے اس لیے تمہاری نہیں ہوتی. یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں اس بات کو کہ اس دنیا کے اوپر اللہ رب العزت کی ہر نعمت ہمیں رعایتی قیمت پر مل رہی ہے، اور وہ رعایتی قیمت ہے الحمدللہ کہنا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا. یہ رعایتی قیمت ہے. اور اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس نعمت پر یعنی الحمدللہ نہیں کہیں گے اور اس کے احکامات کی پابندی بھی نہیں کریں گے، تو پھر آخرت میں اتنی قیمت ہوگی کہ انسان کو دینا مشکل ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر اس ان نعمتوں کی آخرت میں اتنی قیمت ہوگی کہ انسان کو ادا کرنی مشکل ہو جائے گا. مثلا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 500 سال اللہ رب العزت کی عبادت 500 سال، اور پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو مجھے موت سجدے میں آئے. جب مجھے موت آئے یا اللہ جب موت دینا تو سجدے کی حالت میں مجھے موت دینا تاکہ میں میرا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں. اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے دعا قبول فرما لی. اور جب اس کو موت آئی 500 سال اس نے عبادت کی، پتہ نہیں زندگی اس کی کتنی لمبی تھی، تو جب اس کو موت آئی تو سجدے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو موت آئی. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت میں جب اس بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ یا پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے، اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمائیں گے کہ میرا وہ ہوتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر قریب 500 سال عبادت کی اور میں اپنے بندے کو جنت کے اندر بھیجتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. اور یہ بھی فرمائیں گے کہ میرے فضل اور کرم سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے فضل اور کرم سے میرے بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری 500 سال عبادت 500 سال 5 صدیاں، تو اگر تو نے مجھے جنت کے اندر بھیجنا ہے تو پھر اپنے فضل و کرم سے نہ بھیج، بلکہ میری عبادت کی بنیاد پر میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے اس عبادت کی بنیاد پر مجھے جنت کے اندر بھیج. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے تیری عبادت کی بنیاد پر جنت کے اندر بھیجوں تو پھر دنیا کے اندر میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. پھر ان نعمتوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے، یہ روایت مختلف طریقوں سے آتی ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندے کو لے جاؤ جہنم کے آس پاس کو ایک چکر لگواؤ، اور فرشتے لے کر اس کو چل پڑیں گے. جب وہ چند قدم چلے گا تو اس کو پیاس محسوس ہوگی. اللہ رب العزت اس کو پیاس لگاتا ہے اور پیاس کی شدت سے وہ تڑپنے لگے گا. پھر وہ فرشتے کو کہے گا کہ ایک گلاس پانی دے دو، ایک پیالہ پانی دے دو. ایک فرشتہ ایک پیالہ پانی لے کر آئے گا اور کہے گا کہ پہلے اس ایک پیالے پانی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد تمہیں یہ ایک پیالہ پانی ملے گا یا ایک گلاس پانی ملے گا. تو وہ پوچھے گا کہ اس ایک پیالے پانی کی قیمت کیا ہے؟ فرشتے اس کو کہیں گے کہ 100 سال کی عبادت.
تو وہ قبول کر لے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، کیونکہ پیاس کی شدت سے وہ بلک رہا ہو، تڑپ رہا ہو، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ایک پیالہ پانی کا دے دیا جائے گا، ایک سال کی اس کی عبادت لے لی جائے گی، پھر وہ چند قدم چلے گا، اس کو پیاس سے وہ تڑپنا شروع کر دے گا، پھر وہ پانی طلب کرے گا، پھر پانی لے کر آئیں گے، پھر فرشتے اس کو کہیں گے کہ پہلے اس کی قیمت ادا کرو، اس کے بعد تمہیں یہ ایک پیالہ پانی ملے گا۔ پیچھے پوچھے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو فرشتے کہیں گے 100 سال کی عبادت، پھر وہ 100 سال کی عبادت دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے اس کی 500 سال کی عبادت 5 گلاس پانی کے بدلے میں ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، جب وہ اللہ رب العزت کے پاس واپس آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے میری جو 500 سال عبادت کی تھی، وہ 500 سال کی تیری عبادت 5 گلاس پانی کی قیمت نہیں بن سکتی، اور تو نے دنیا کے اندر کتنے گلاس پانی پیے تھے؟ تو پھر وہ توبہ کرے گا، کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دے، مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں، میری عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہ بھیج، بلکہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں بھیج۔ اللہ کو فرمایا کہ ہاں اب تو لائن پہ آیا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو مفت کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر، ان نعمتوں کی جو قیمت ہے وہ بہت کم ہے، وہ ہے الحمدللہ کہنا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر الحمدللہ کہا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کی تو ٹھیک ہے، شکر ادا ہو گیا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی نہ کی، اس کی نعمتوں پر شکر بطور شکر کے اس کے احکامات پر پابندی، اس کے احکامات پر پابندی نہ کی، الحمدللہ بھی نہ کہا، تو پھر آخرت میں بہت زیادہ قیمت ہوگی اور ہمارے لیے دینی مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قدم قدم پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ساری زندگی ہم عبادت کرتے رہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اب نماز تو بہت معمولی، یعنی تھوڑی سی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، معمولی سا وقت لگتا ہے، تو ساری زندگی ہم اس کی عبادت کرتے رہے تب بھی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہ جو فرائض اور واجبات، ان فرائض اور واجبات پر ہم ضرور عمل کریں، ضرور عمل کریں، اور جو بھی ہمارے سامنے نعمت آئے تو ہم اس نعمت پر الحمدللہ بھی ضرور، یا قیمت ادا ہو جائے گی، ورنہ کل قیامت میں قیمت ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے جنہوں کو پھر اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عامین کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔